صلى عليك الله يا ابن عبد الله أحمد حبيبنا عليك السلام. میں ان کے ایک تاریخی پہلو پیش کرتا ہوں، اندازہ ہو جائے گا کہ ان کی تاریخی کتنی کی اہمیت موجود ہے. عرب کے پڑوس میں، ہمارے پڑوس میں زرتشت مذہب ہے جو ایران کا سب سے قدیم مذہب مانا جاتا ہے، جس کے مجوسی آج بھی پجاری موجود ہیں، پہلے اللہ کے نبی کے دور میں بھی تھے، جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں مجوسی. ان کے مذہب کا نام زرتشت مذہب ہے اس بنیاد پر کہ اس کے بانی کا نام زرتشت تھا. لیکن اس کی اگر آپ زندگی کو جاننا چاہیں، کوئی یہ یقین کرنا چاہے کہ وہ شخصیت واقعتاً کوئی ہے بھی، موجود بھی تھی، تو آپ کے پاس کوئی اصول ضابطہ، کوئی تاریخی کتابیں یا تاریخی واقعات، کتبات کچھ بھی موجود نہیں ہے. حتیٰ کہ مستشرقین یورپی لوگوں نے تو یہاں تک بھی لکھ دیا کہ یہ ایک وہمی کہانیاں ہیں، ایک خیالی شخصیات ہیں کہ ایران کے لوگوں نے اپنے آپ کو ان کی طرف منسوب کر دیا، لیکن اس کی زندگی کا کوئی تعین ہی نہیں ہے. حتیٰ کہ کوئی ایسا سال بھی متعین نہیں ہے کہ جان سکیں کہ وہ فلاں سال میں، فلاں صدی میں، فلاں زمانے میں کوئی شخصیت تھی. بس قصے کہانیاں ہیں، زبانی نسل در نسل نقل ہوتے آ رہے ہیں اور لوگ اس کو مان رہے ہیں. زیادہ سے زیادہ اگر کچھ چیزیں ملتی ہیں، اتنا ہی ملتا ہے کہ وہ آذربائیجان کے علاقے میں پیدا ہوئے، وہاں سے ہجرت کر کے بلخ شہر جو ایران کا شہر ہے وہاں تک گئے، اپنے مذہب کی تلقین کرنے لگے. وہاں کا مقامی حکمران تھا، اس نے ان کی باتوں کو مانا اور مان کر اس مذہب کو ایک سیاسی حیثیت دے دی، سرکاری مذہب بنا دیا. اس کی کتابیں ایسی ہیں کہ وہ ہمارے پاس کوئی قطعی ثبوت نہیں ہے. اوسطا کو اپنی کتاب مانتے ہیں، لیکن اس کی مکمل کوئی کتاب ہی موجود نہیں جس پر اعتماد کر سکیں. اور ان چیزوں کے علاوہ اس کے بارے میں کوئی کسی کو علم نہیں ہے کہ زرتشت کا اولاد کیا تھی، بیوی بچے کیا تھے، اس کی اتنی زندگی تھی، 100 سال کے قریب کہاں پر گزری تھی. اسی ایک وہمی شخصیت کو اپنا بانی مان رہے ہیں اور اس کی پوجا کر رہے ہیں. اس کے مقابلے میں آپ دیکھیں بدھ مت، جو دنیا میں چوتھے نمبر پر بڑا مذہب مانا جاتا ہے. چین میں، ہندوستان میں، جاپان میں، تبت میں، برما میں، آسام، اس طرح کے آس پاس کے علاقوں میں 7-8 ممالک ہیں جہاں پر اس کے ماننے والے اب بھی موجود ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں تو وہ مذہب ان علاقوں میں بہت حد تک پھیلا ہوا تھا، لیکن اس کا بانی، جس کے بارے میں اگر معلومات آپ حاصل کرنا چاہیں تو آپ کو کوئی 5-10 صفحات کے علاوہ کچھ میسر ہی نہیں ہے. اتنا صرف معلوم ہے کہ نیپال میں پیدا ہوا، وہاں سے نکلا انڈیا کے علاقوں میں، پٹنہ میں، بہار میں، ان ریاستوں میں آیا. اس نے شادی بھی کی، ایک بچہ تھا. اسی دوران اسے یہ ایک فکر دامنگیر ہوئی کہ میں کس لیے دنیا میں آیا ہوں. وہ اپنی دنیا چھوڑی، جنگلوں میں چلا گیا، وہاں پر جا کر اپنے خاص قسم کے چلے کرتا رہا، کئی سال تک وہاں پر زندگی گزاری. ان کے بقول وہیں پر اسے ایک کہتے نروان ملا کہ اس کو یہ احساس ہوا کہ دنیا میں فقط زندگی یہی ہے کہ انسان دنیا کو چھوڑ دے اور جنگلوں غاروں میں جا کر اپنی زندگی گزار دے. یہی کچھ اس زندگی کا خلاصہ ہے جو بدھ مت کے مذہب کے بانی کی زندگی ہے. ہندو مت دیکھ لیں، ان کے تو خداؤں کا بے حساب خدا ہے، 33 کروڑ خدا ہیں ہندو مذہب میں. پتہ ہی نہیں کہ میرا رب کون سا اور اس کا کون سا. ہر ایک نے اپنے گھر میں رب بنا کر گھروں میں رکھے ہوئے ہیں، اپنے ہاتھ سے بناتے ہیں اور بنا کر سامنے رکھتے ہیں اور سمجھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارا رب اور خدا ہے. اس کی تو بات ہی کیا کرنی، نہ کسی کو یہ پتا کہ یہ رب کون سا ہے. ہر کام کے الگ خدا بنائے ہیں. کوئی بارش کا خدا ہے، کوئی غصے کا خدا ہے، کوئی نرمی کا خدا ہے، کوئی دولت کا خدا ہے. ہر چیز کے لیے ایک علیحدہ رب بنا لیا ہے. یہ تو ہو گئے. اسی طرح کنفیوشس ہے، چین کا سرکاری مذہب پرانا. ان کے مذہب کے بانی کے بارے میں بھی تاریخ کا ہی تعین نہیں ہے کہ کس سال میں دنیا میں آیا اور کب فوت ہوا. تخمینے ہیں اور اس کی 5-6 زندگی گزارنے کے اصول ہیں اور اس کی اولاد کے بارے میں چند معلومات ہے، ورنہ علم ہی نہیں کہ ہمارے مذہب کے بانی نے زندگی کہاں گزاری. کوئی تاریخی حیثیت ہی معلوم نہیں ہے.
پھر اہل کتاب میں دیکھیں یہودی مذہب ہے، یعنی جسے ہم کہہ لیں کہ جن کو اللہ رب العزت نے موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے تورات عطا کی، اور عیسائی مذہب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، جن کو اللہ نے انجیل عطا کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں اگر اللہ کی کتاب قرآن کو چھوڑ دیں، ان کے اپنے مذہب میں ان کے بارے میں معلومات دیکھیں، چند صفحات سے زیادہ موسیٰ علیہ السلام کی زندگی کا علم نہیں ہے۔ جو قرآن بتاتا ہے یہی سب سے حتمی معلومات ہیں، ورنہ اپنی کتاب میں دیکھیں کتنا کچھ معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ السلام مصر کے علاقے میں پیدا ہوئے، فرعون وہاں کا بادشاہ تھا، اس کے واقعات ہیں کہ کیسے اللہ رب العزت نے بچایا، فرعون کے گھر میں پرورش کروائی، اس کے بعد اسی علاقے میں رہے، ایک غلطی ہوئی اس کی بنیاد پر مصر چھوڑ دیا، شام کی طرف چلے گئے، حضرت شعیب علیہ السلام تھے، وہاں پر پہنچے، ان کی بیٹی سے شادی ہوئی، دوبارہ واپس آئے، رستے میں اللہ نے کوہ طور پر نبوت عطا کی، اس کے بعد فرعون کے پاس دوبارہ گئے، تبلیغ کی، معجزات دکھائے، لیکن وہاں سے دوبارہ نکلنا پڑا، اور سمندر رستے میں دریائے نیل آیا، فرعون غرق ہو گیا، یہ صحرا میں آ گئے، اپنی قوم کو تبلیغ کی، اور اس کے بعد فوت ہو گئے، حالانکہ ان کی زندگی 120 سالہ زندگی ہے۔ ایک اللہ کا نبی 120 سال کی زندگی گزارے، اور اس کے بارے میں یہ چند صفحات کے علاوہ قوم کو علم ہی نہ ہو کہ ہمارے نبی کی زندگی کیا تھی، ان کی اولاد کے بارے میں علم نہیں ہے، ان کے نجی معاملات کا علم نہیں ہے، ان کے اخلاق کی تفصیلات نہیں ہیں، قوم کے ساتھ تعلق جو تھا، ایک بادشاہ حکمران، مطلب ہزاروں معاملات ہیں جو ابھی انشاءاللہ حضور اکرم کے حوالے سے بیان کریں گے تو احساس ہوگا کہ سارے کے سارے دنیا کے مذاہب کے بانیوں کو اکٹھا کر لیں، ان سب کی ملا کر معلومات اکٹھی کریں، اللہ کے نبی کی زندگی کے بارے کا 10واں حصہ تک نہیں بنتا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں 33 سالہ زندگی تھی۔ پیدائش کے بارے میں معلوم ہے کہ بیت المقدس کے قریب جگہ پر پیدائش ہوئی، اس کے بعد جو ایک معجزہ دکھایا، بچپن میں بولے، اس کے بعد سے لے کر 30 سال کی زندگی تک پتہ ہی نہیں ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی کہاں پر گزاری اور کیسی گزاری۔ پوری 30 سالہ زندگی ان کی تاریکی میں پڑی ہوئی ہے، نہ اہل مذہب کو موجود ہے، نہ دیگر لوگوں کو موجود ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی یہ درمیان والی 30 سال کی زندگی کہاں پر گزری اور کیسی گزری۔ پھر اس کے بعد آخری 2-3 سال کی معلومات ہیں کہ ان کے حواری تھے، جس طرح اللہ کے نبی کے صحابہ تھے، وہاں بھی اتنا معلوم ہے کہ دین کی تبلیغ کی، یہودی مذہب کے لوگ ان کے خلاف ہوئے، حکمران سے شکایتیں کی، انہوں نے پھانسی کی سزا تجویز کی، اس موقع پر ان کی تعلیمات کے مطابق تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی گئی۔ 3 دن کے بعد ان کی قبر کو دیکھا گیا، وہاں پر لاش بھی نہیں ملی، یہ ان کے مذہب کے مطابق۔ اس کے علاوہ کچھ نہیں علم کہ عیسیٰ علیہ السلام کی باقی زندگی کہاں پر گزری، نہ ان کی شادی تھی، نہ بچے تھے، نہ زندگی کے اور معاملات تھے۔ تو اس کے علاوہ جب علم نہیں ہے تو یہ ایک تاریخی حیثیت کے مطابق ان کی رہنمائی کیسے کریں گے؟ اور اگر انجیلیں موجود ہیں ان کے بعد لکھی گئیں، اور اتنی تعداد میں لکھی گئیں کہ 100 سے زیادہ تعداد ہوگی مذہبی کتابوں کی۔ اللہ کی طرف سے انجیل ایک تھی، جبکہ ان کے اتنے اختلافات بڑے، اپنی مرضی سے اتنا کچھ لکھا کہ انجیلوں کی تعداد 100 سے زیادہ ہو گئی، اور مذہب والے لوگوں کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ ہم نے کس انجیل پر عمل کرنا ہے۔ پھر جب انہوں نے ایک کونسل اجلاس بلایا اور 4 انجیلوں کو منتخب کیا، اور وہ چاروں بھی آپس میں ایک جیسی نہیں ہیں، ان میں بھی اختلاف موجود ہے۔ کیسی اللہ کی کتاب ہے کہ اللہ نے ایک کتاب نازل کی اور اپنی طرف سے اتنی گڑھ لی کہ ان سب میں اختلاف ہے۔ اس کے مقابلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کو دیکھیں، تمام مذاہب کے مقابلے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے لے کر وفات تک کا کون سا ایسا سال یا لمحہ ہے، یا زندگی کا کون سا ایسا پہلو ہے کہ جس کے بارے میں مسلمانوں کے پاس ذخیرہ حدیث یا ذخیرہ سنت موجود نہیں ہے؟